کیونکہ جس مریض کا پیشاب دیکھنا ہے اس میں ہم نے مریض کا جو پیشاب ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کلر کیا ہے، پیشاب کا جو اثر رنگ ہے کیا وہ اس سے فرق میں ہے، اور اس کی چیزوں کو توجہ میں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس مریض کا پیشاب لے رہے ہیں کیا اس نے رات کو کوئی رنگدار چیز تو نہیں کھائی، مثلا اس نے زعفران تو نہیں استعمال کیا کسی میڈیسن میں، کیا اس نے عمل تاز کا استعمال تو نہیں کیا، کیونکہ زعفران جو ہے اگر اس کا استعمال ہوا ہے تو وہ پیشاب کو زرد کر دے گا، اگر عمل تاز کھائی ہے تو وہ پیشاب کو سیاہ کر دے گی، اگر کوئی سبزی کھائی ہے تو وہ پیشاب کو سبز رنگ میں کر دے گی، جو پیشاب کا طبعی رنگ ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو اس سے مریض کے مرض کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا اس نے کانجی تو نہیں پی، کیونکہ رنگدار کوئی چیز ہے، کوئی بوتل تو نہیں پی جیسے پیپسی ہے، کوک ہے، یہ رنگدار چیزیں ہیں، اسپرنگ ہے، کوئی ایسی رنگدار چیز تو نہیں استعمال کی، یہ بھی پیشاب کے کلر کو چینج کر دیتے ہیں۔ کیا اس نے شراب تو نہیں پی، شراب جو ہے وہ پیشاب کو اپنے رنگ میں لے آتی ہے، کیونکہ شراب پینے سے انسان کے جسم کے عضلات میں ایک مستگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بھی پیشاب کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا اس مریض نے جس کا ہم نے پیشاب دیکھنا ہے اس نے مہندی تو نہیں لگائی، کیا اس نے جسم پہ کوئی کلر تو نہیں کیا، کوئی مالش تو نہیں کی، کوئی ضماد تو نہیں کیا، اس سے بھی پیشاب کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا اس مریض نے جس کا ہم نے پیشاب دیکھ رہے ہیں اس نے ایسی ادویات تو نہیں کھائیں جو کرورا کو لے کے آتی ہیں، کیا اس نے بھی ایسی چیز نہ کھائی ہو جس سے پیشاب میں بلغم کا خراج ہو، سودا کا خراج ہو، صفرا کا ہو، یہ بھی پیشاب میں جب یہ علامات شامل ہو جاتی ہیں تو مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، یہ ان علامات کا حصہ ہے جو کرورا کو چیک دیکھنا ہے۔ کیا اس مریض نے جس کا ہم نے پیشاب دیکھنا ہے اس نے ورزش تو نہیں کی، ورزش سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ کیا وہ روزے کی حالت میں تو نہیں ہے، کیا وہ زیادہ تھکا ہوا تو نہیں ہے، کیا وہ رات کو زیادہ جاگا ہوا تو نہیں ہے، کیا غصے کی حالت میں تو نہیں ہے، تو اس سے پیشاب جو ہے زرد یا سرخ ہو جاتا ہے۔ کیا اس نے جماع تو نہیں کیا، اس سے بھی پیشاب کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو مرض تک نہیں جانے دیتی، تو ان ساری علامات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم پیشاب چیک کر رہے ہیں یہ کتنی دیر پرانا ہے، مثلا ہم نے جس بوتل میں لیا ہے وہ بوتل لے کے ہم نے رکھ دی ہے ایک سائڈ پہ، وہ 1 گھنٹے کے اندر چیک کر رہے ہیں، اگر 1 گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو اس کی علامات کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پیشاب کہیں ہم نے ایسی جگہ پہ تو نہیں رکھ دیا جہاں دھوپ کی روشنی اس پہ پڑتی ہو، جب دھوپ کرورا میں پڑے گا، پیشاب والی شیشی میں پڑے گا تو اس سے پیشاب کے اندر جوش پیدا ہو جائے گا، تو اس سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا، اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں چینج ہو جائے گا، اس میں رسوب جو ہے وہ اس میں حل ہو جائے گا، جس سے پیشاب کا اندر گدلا پن پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیشاب ہم نے ایسی جگہ پہ تو نہیں رکھا جہاں ہوا کے جھونکے پڑتے ہو، ہوا اس کو لگتی ہو، جب ہوا لگے گی تو وہ اس کے اندر پیشاب کے اندر سردی پیدا کر دے گی، جس سے اس کے اندر جماہٹ پیدا ہو جائے گی، وہ بھی پیشاب کی علامات کو کمزور کر دے گا۔ غرض کے طبیب نے جب بھی کسی مریض کا نظری ٹیسٹ کرورے کا کرنا ہے تو اس نے ان ساری علامات کو مد نظر رکھنا۔ یہ طب ایک مکمل سائنس ہے، یہ ایک مکمل سائنس ہے، اور اس نے ہمیں ہر چیز کی تشخیص کے بارے میں، مرض کے بارے میں جاننے کے لیے چیز وضاحت کی ہوئی ہے، اور یہ بڑا وسیع علم ہے، بڑا وسیع علم ہے، بڑا وسیع علم ہے۔ یہ علامات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ پیشاب دیکھنے کے لیے ہیں۔ اب جو شرائط ہے وہ علیحدہ ہیں، یہ علامات چیزیں ہیں
جو شرطیں ہیں مریض کے پیشاب کو دیکھنے کی، اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ چیزیں شرطیں پوری ہیں تو ہم قرورے کو دیکھیں گے. پھر ہم اس میں قرورے میں آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں بتا دیتا ہوں اس میں ہم 7 چیزیں دیکھیں گے. یہ 12 چیزیں ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہیں، 7 چیزیں وہ ہیں. نمبر 1 پیشاب میں بو، نمبر 2 جھاگ، رسوم، مقدار، گدلا پن، اس کے بعد اس کی صفائی جو ہے. یہ ہم نے چیزیں چیک کرنی ہیں کہ پیشاب کی ہے بو اس کی کتنی ہے، اس کی جھاگ کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا جو ہے اس کا رسوم کیسا ہے، اس کے اندر جو ہے جو گدلا پن کتنا ہے. یہ ساری چیزیں جو 7 کی 7 چیزیں ہیں یہ ہم نے اس کے اندر دیکھنی ہے. اس کا رنگ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے. اب جب رنگ آئے گا، رنگ کے اوپر آگے رنگ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں پیشاب میں کہ اگر رنگ زردی زیادہ ہے، اس میں زردی کم ہے، یا سرخی زیادہ ہے، سیاہی زیادہ ہے، سبز زیادہ ہے. اور یہ جو علامات قرورہ کو دیکھنے کے لیے یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی ہیں. اور الحمدللہ طبیب جو ہو ان علامات کو دیکھتے ہوئے مریض کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں. بلکہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمدرد یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کہا کہ پیشاب کا رنگ بنفشی رنگ بھی ہوتا ہے، اور وہ امریکہ یونیورسٹی نے تسلیم کیا، اور یہ سینہ نے ہمیں بتایا تھا. لہذا یہ جو چیزیں ہیں پہلے ہم اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم پیشاب کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان.